یہ ہے تاریخ کے سب سے دور تک سفر کرنے والے انسان ساز مشنز کی کہانی، جنہیں صرف 5 سال کے مشن کے لیے بنایا گیا تھا، مگر یہ 47 سال بعد بھی سگنل بھیج رہے ہیں، جنہوں نے نہ صرف ہمارے نظام شمسی کے تمام بڑے سیاروں کو قریب سے دیکھا، بلکہ انٹراسٹیلر اسپیس میں داخل ہونے والے پہلے مشنز بھی بن گئے۔ اور سب سے حیرت انگیز بات، ان کے ساتھ ہماری زمین کا ایک ٹائم کیپسول بھیجا گیا ہے، جو شاید لاکھوں سال بعد کسی خلائی مخلوق تک ہماری موجودگی کا پیغام پہنچائے۔ دوستو، میرا نام محمد علی ہے اور میں آج آپ کو لے کر جا رہا ہوں زمین سے کوسوں دور ایک خلائی سفر پر۔ 1977 وہ سال تھا جب انسان نے پہلا سنجیدہ قدم انٹرسٹیلر اسپیس کی طرف بڑھایا۔ ناسا نے 2 جڑواں خلائی جہاز وائجر 1 اور وائجر 2 لانچ کیے۔ Lift off. We have liftoff of Voyager 1. Humanity's farthest messenger returns to the star. ان کا مقصد ہماری کہکشاں کے بارے میں ایسے راز افشا کرنا تھا جو انسانیت نے پہلے کبھی نہ سنے تھے۔ دوستو، ذرا ایک لمحے کو رک کر سوچیں، جب وائجر مشنز بن رہے تھے، یعنی 1970 کی دہائی، اس وقت دنیا کیسی تھی؟ نہ اس وقت موبائل فون تھے، نہ انٹرنیٹ، اور نہ ہی اسمارٹ کمپیوٹرز۔ کمپیوٹر پورے کمروں میں آتے تھے اور ان کی رفتار آج کے حساب سے شرمندہ کر دینے والی تھی، مگر ناسا کے سائنسدانوں اور انجینئرز نے جو کمال کیا وہ آج بھی ایک عجوبہ سمجھا جاتا ہے۔ ہر وائجر کا وزن صرف 825 کلو گرام تھا، یعنی ایک درمیانی سائز کی کار جتنا، لیکن اس میں سینکڑوں آلات، اینٹینا، کیمرے اور سائنسی انسٹرومنٹس لگے تھے۔ اس میں صرف 68 KB کی ڈیجیٹل میموری تھی۔ یاد رکھیں، آج کا ایک سادہ واٹس ایپ میسج بھی اس سے زیادہ سپیس لیتا ہے۔ تصور کریں، صرف 68 KB میں پوری خلائی مشن کی دماغی طاقت۔ وائجرز نے سورج سے بہت دور جانا تھا، جہاں سولر پینلز بیکار ہو جاتے ہیں، اس لیے ناسا نے انہیں RTG یعنی ریڈیو آئسوٹوپ تھرمو الیکٹرک جنریٹر سے لیس کیا، جو پلوٹونیم 238 کے ذریعے بجلی پیدا کرتا ہے۔ یہی پاور سورس آج بھی وائجرز کو زندہ رکھے ہوئے ہے، جی ہاں، 47 سال بعد بھی۔ یہ سب کچھ اس زمانے میں بنایا گیا جب لوگ کیسٹ ٹیپ سنتے تھے اور کمپیوٹر صرف چند گھنٹوں میں کریش ہو جاتے تھے۔ ناسا نے ایسے حالات میں ایک ایسا جہاز تیار کیا جو آج بھی کہکشاں کے کناروں کی خبریں لا رہا ہے۔ دوستو، وائجر 2 کو پہلے یعنی 20 اگست 1977 کو لانچ کیا گیا تھا، جبکہ وائجر 1 کو تقریباً 15 دن بعد 5 ستمبر 1977 کو لانچ کیا گیا تھا، مگر رفتار زیادہ ہونے کی وجہ سے وائجر 1 نے وائجر 2 کو پیچھے چھوڑ دیا۔ وائجر مشن کا اصل منصوبہ صرف جوپیٹر اور سیٹرن تک تھا، لیکن پھر ناسا کے سائنسدانوں کو ایک نایاب موقع ملا، جسے انہوں نے گرینڈ ٹور کا نام دیا۔ 1970 کی دہائی میں ہمارے نظام شمسی کے بڑے سیارے جوپیٹر، سیٹرن، یورینس اور نیپچون ایک خاص سیدھ میں آ رہے تھے۔ اس سیدھ کی مدد سے خلائی جہاز ایک سیارے کی کشش ثقل سے رفتار لے کر اگلے سیارے کی طرف پھینکا جا سکتا تھا، جس سے وقت، ایندھن اور توانائی سب بچتا۔ ناسا کے انجینئرز نے فوراً فیصلہ کیا کہ وائجر 2 کو اس گرینڈ ٹور پر بھیجا جائے۔ وائجر 1 نے 1979 میں جوپیٹر پر چاند آئیو پر آتش فشاں دریافت کیے۔ پہلی بار کسی اور دنیا پر آگ کے فوارے دیکھے گئے۔ 1980 میں سیٹرن کے خوبصورت حلقے اتنی تفصیل سے دیکھے گئے کہ سائنسدان دنگ رہ گئے۔ پتہ چلا کہ یہ حلقے ہزاروں باریک دائروں پر مشتمل ہیں۔ 1990 میں وائجر 1 نے زمین کی ایک یادگار تصویر لی، جسے پیل بلیو ڈاٹ کہا جاتا ہے۔
یہ تصویر زمین کی 6 ارب کلومیٹر دور سے لی گئی، وہ کوسوں دور ایک چھوٹا سا نیلا نقطہ جس پر ہم سب بستے ہیں۔ وائجر 2 واحد مشن ہے جو چاروں آؤٹر پلانٹس یعنی جوپیٹر، سیٹرن، یورینس اور نیپچون تک پہنچا۔ 1981 میں سیٹرن کے چاند اینسیلیڈس پر برفانی فوارے دریافت ہوئے جو اس بات کا اشارہ تھے کہ شاید نیچے پانی کا سمندر موجود ہو۔ 1986 میں یورینس کے 10 نئے چاند دریافت کیے، پہلی بار اس کے گرد غبار کے حلقے دیکھے گئے اور درجہ حرارت -224 ڈگری سیلسیس پایا گیا۔ 1999 میں نیپچون کے بڑے چاند ٹرائٹن پر نائٹروجن کے گیزر پھٹتے دیکھے گئے اور پہلی بار نیپچون کے موسمی طوفانوں کی تصویریں آئیں۔ دوستو، آپ نے سورج کی روشنی تو دیکھی ہوگی، مگر کیا آپ کو پتا ہے کہ سورج کی صرف روشنی ہی نہیں بلکہ اس کا ایک اثر کا دائرہ بھی ہوتا ہے۔ یہ دائرہ خلا میں بہت دور تک پھیلا ہوا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ہیلیوسفیئر۔ یہ سورج کی وہ دھندلی سلطنت ہے جہاں تک سورج کی توانائی، مقناطیسی میدان اور سورج کی ہوائیں پہنچتی ہیں جنہیں سولر ونڈز کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی وائجر 1 اور وائجر 2 نے اس ہیلیوسفیئر کو پار کیا، وہ بن گئے پہلے انسانوں کے بنائے ہوئے مشن جو بین السیاروی خلا میں داخل ہو گئے۔ یہ وہ خلا ہے جہاں نہ سورج کی روشنی کا اثر ہے، نہ کشش، نہ حفاظت، بس ایک خاموش، گہرا، ٹھنڈا خلا جہاں ستارے بھی بہت دور دکھائی دیتے ہیں۔ جب ناسا نے وائجر 1 اور وائجر 2 تیار کیے تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ مشن صرف چند سالوں کے ہوں گے اور یہ سیاروں کی تصویریں لے کر ایک دن خاموشی سے غائب ہو جائیں گے۔ لیکن پھر ایک سائنسدان نے کہا، اگر کبھی یہ خلائی جہاز کسی اور مخلوق تک پہنچ گیا تو یہ خیال سب کو کچھ پل کے لیے چونکا گیا۔ تو دوستو، یوں وائجر کے ساتھ ایک سنہری ڈسک رکھنے کا فیصلہ کیا گیا، ایک گولڈن ریکارڈ جو انسانیت کی کہانی اپنے اندر چھپائے ہوئے تھا۔ یہ کوئی عام ڈسک نہیں تھی، یہ خالص سونے سے بنائی گئی تھی تاکہ لاکھوں سال تک محفوظ رہ سکے۔ اس پر خراشیں بھی خاص طریقے سے ڈالی گئیں تاکہ کوئی اجنبی تہذیب اسے سمجھ سکے۔ اس میں جو سب سے پہلا حصہ شامل کیا گیا وہ زمین کی آوازیں تھیں، جیسے ہوا کی سرسراہٹ، پانی کے بہنے کی آواز، پرندوں کی چہچہاہٹ، بچے کی ہنسی اور ایک ماں کی دھیمی بولی۔ پھر دنیا بھر سے 50 مختلف زبانوں میں ہیلو کہا گیا، ان میں اردو بھی شامل ہے۔ ریکارڈ میں اردو کا پیغام سادہ سا مگر دل کو چھو لینے والا ہے۔ السلام علیکم، ہم زمین کے رہنے والوں کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پھر اس میں مختلف ثقافتوں کی موسیقی رکھی گئی، بیتھوون کی کلاسیکل دھن، افریقی ڈھول، جاپانی بانسری اور یہاں تک کہ امریکی راک اینڈ رول بھی۔ اس میں کچھ تصویریں بھی تھیں، ایک نوزائیدہ بچے کی، پہاڑ، سمندر، مچھلیاں، جانور اور ہمارے شہروں کی تصویریں، یہاں تک کہ انسان کے DNA کا خاکہ بھی۔ اور سب سے زبردست بات یہ کہ ناسا نے اس ریکارڈ کے ساتھ ایک ہدایت نامہ بھی بھیجا۔ یہ ہدایات تصویری انداز میں تھیں تاکہ کوئی بھی مخلوق، چاہے وہ ہماری زبان نہ بھی سمجھے، پھر بھی اس پیغام کو پڑھ سکے۔ یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ اگر ایک دن بہت دور خلا میں کوئی ہمیں پائے تو وہ سمجھے کہ ہم انسان تنہا نہیں تھے، ہم کسی سے ملنے کے خواب دیکھتے تھے اور ہمیں اپنی دنیا، اپنی آواز، اپنا فن اور اپنی دوستی پر فخر تھا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کر دیں
اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔